اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید آفیشیل چینل کے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والی آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے۔ یونیورسٹیاں یا طوائفوں کی کھوٹیں۔ یونیورسٹی میں تمام طلبات ہوں یا لڑکیاں لڑکے سب میچور ہوتے ہیں، اچھے برے اور فائدے نقصان کا فرق بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیول پر کوئی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتا۔ یہاں جو بھی کپل یعنی جوڑا بنتا ہے وہ دونوں کی باہمی رضامندی سے بنتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت گزار کر 2-3 جوس کارنر پر جوس پینے اور کچھ ہوٹلوں پر کھانا کھانے کے بعد ہی ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ سونپ دیتے ہیں۔ یہاں آغاز ہمیشہ دوستی کے آڑ میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ دو مخالف جنس اچھے دوست بھی ہو تو بھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے صاف رشتہ رکھ کر آگے چلتے ہیں، مگر یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ زیادہ تر جوڑے جسمانی تعلقات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یونیورسٹی لیول پر کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ یہاں سب کچھ دونوں فریقین کے باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ آپ لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، ملتان اور بہاولپور جیسے بڑے بڑے شہروں کے ریستوران، گیسٹ ہاؤس اور ہوٹلوں کا اگر رات کی کسی پیر وزٹ کریں تو معلوم ہوگا یہاں پر موجود نوجوان جوڑوں میں سے 80% سے بھی زیادہ کا تعلق شہر کے مختلف یونیورسٹی میڈیکل کالجوں سے ہوگا۔ آپ مختلف پیزا شاپ، جوس کارنر کا وزٹ کریں تو آپ کو یہاں یونیورسٹی کی کلاسز بینک کر کے ڈیٹ پر آنے والے نوجوان جوڑوں کا ایک جم غفیر ملے گا، اور 50 روپے والا جوس کا گلاس آپ کو 200 روپے کا ملتا ہے۔ 30 منٹ تک کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ 30 منٹ بعد آپ کو ایک اور آرڈر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اندر کرسیوں کی جگہ صوفے لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ پورا ماحول بنا ہوتا ہے۔ آپ جو مرضی چاہیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا ہے کہ درست یونیورسٹی لیول پر لڑکیوں کو جنسی زیادتی یا درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، سراسر غلط ہے۔ یہاں نوجوان کپل شادی شدہ جوڑوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور پوری کلاس بلکہ پوری ڈپارٹمنٹ کو خبر ہوتے ہیں کہ کون سی والی کس کی ہے اور کون سے والا کس کا ہے۔ اب ان بڑے شہروں میں آ کر شاپنگ مالز کا وزٹ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نوجوان جوڑے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یا کمر اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر خریداری کرنے نکلے ہوں گے، جن میں زیادہ تر کا تعلق اس شہر کے مختلف یونیورسٹیوں سے ہوگا۔ پارک میں جائیں تو بہت ساری تتلیاں کچھ پرونوں کے ساتھ چپک کر یا یہ کہہ لیں کہ ان کے گود میں بیٹھے ملیں گے۔ آپ کو اب یونیورسٹی کا اگر وزٹ کریں تو آپ کو رات کو گرلز ہاسٹل اور بوائز ہاسٹل سے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں غیر حاضر ملیں گے۔ ان سب کے گھر پر کال کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ یونیورسٹی میں ہیں۔ آپ مختلف ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤس کا وزٹ کریں تو آپ کو ان میں سے زیادہ تر یہاں پر ملیں گے۔ اور جن لڑکوں یا لڑکیوں کا تعلق اسی شہر سے ہے تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ کو شہر میں ایسے بہت سارے ہوٹل ملیں گے جو صبح 8 بجے سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے لیے نوجوان جوڑوں کو کمرہ کرائے پر دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے ہوٹل بنے ہی اسی کام کے لیے ہیں، اور سونے پہ سہاگا کہ ان سارے ہوٹلوں کو بڑے بڑے پولیس افسران، بیوروکریٹس یا پھر سیاستدانوں کی پشپناہی حاصل ہیں۔ ہر ہفتے یا مہینے کی بنیاد پر بھاری رقم کی صورت میں بھتہ وصول کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب کام آسانی سے ہو رہا ہے۔ اگر کبھی میڈیا کا دباؤ یا پھر کوئی بڑی مخبری ہو بھی تو ان ہوٹل والوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں اپنی آنکھوں سے میں نے لڑکیوں کو آگے بیٹھ کر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، اور لڑکے پیچھے بیٹھ کر ان تتلیوں کو موٹر سائیکل چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی اور خاص طور پر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو لڑکیاں چھوٹے چھوٹے شرٹس اور بہت باریک لباس پہنے اور چھوٹے چھوٹے ٹراؤزر پہنے نظر آئیں گے۔ دوپٹہ برائے نام ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہی نہیں۔ اتنے باریک باریک لباس ہوتے ہیں کہ جسم سارے کا سارا آویزاں ہو رہا ہوتا ہے۔
اور سفید کپڑے میں سیاہ رنگ صاف جھلک رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ان آنکھوں سے بہت سے خواتین کو حجاب میں یونیورسٹی آتے دیکھا ہے، اور پھر ایک طرف ٹھہر کر یہ حجاب اپنے پرس میں ڈال کر پرس سے ایک چھوٹا سا باریک دوپٹہ گلے میں ڈال کر اپنے کلاسز میں جاتے دیکھا ہے۔ پھر جب چھٹی کے وقت باپ یا بھائی کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر سے وہی حجاب پرس سے نکال کر پہن لیا جاتا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی کہ یہ اور اوپر سے چھوٹے چھوٹے باریک شرٹس پہننے کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے۔ آبیل مجھے مار! اتنے چھوٹے چھوٹے سے شرٹس پہننا اور پھر چلتے ہوئے بار بار پیچھے سے اپنے شرٹس کو درست کرنا کیسا عمل ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ یا تو پہن لیا تو بس پھر ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا جسم آپ کی مرضی۔ پھر مرد کیوں نہ کہے کہ میرے آنکھیں میرے مرضی، لیکن یہ سب فیشن ہے۔ یہاں پر فقرے کسنا جرم نہیں بلکہ کھلم کھلا دعوت دی جاتی ہے فقرے کسنے کی۔ میوزک، کنسرٹ، کلچر فیسٹیول اور اینول ڈنر کے نام پر ہونے والی رقص مجرے کی محفلوں سے کم نہیں۔ میوزک کنسرٹ پر جسم کے ساتھ جسم لگے ہوتے ہیں اور ناچ گانے عروج پر کندھے سے کندھے جڑے ہوتے ہیں۔ منشیات کا سب سے زیادہ استعمال بھی یونیورسٹی کے طلبہ ہی کرتے ہیں۔ جن منشیات کا آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا وہ منشیات یونیورسٹی لیول پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ان منشیات کی عادی ہیں، اور یہ بھی کسی فیشن کی طرح پروان چڑھ رہا ہے۔ لڑکیوں کے ہاسٹل میں یہ منشیات انتظامیہ کے ذریعے سے ہی فروخت کی جاتی ہیں، اور بہت سے گھروں اپنے سہولت کار ان طالبات میں سے ہی چنتے ہیں۔ پہلے نشے کا عادی بنایا جاتا ہے اور پھر جسم فروشی کے مقاصد کے لیے ان لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ خواتین کے متعلق مرد حضرات اپنے نظروں کی حفاظت کریں اور مردوں کے مطابق خواتین اپنے جسم کی حفاظت کریں، مگر دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔ یہ ہسپتالوں اور کچرے کے ڈھیروں میں ملنے والے نومولود بچے طوائفوں کے نہیں بلکہ ان تعلیم یافتہ افراد کے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ہسپتالوں میں غیر قانونی طور پر ہونے والے ایبارشن اس انڈرسٹینڈنگ کے نتائج ہیں۔ نان پریگنینسی کے فروخت ہونے والے ادویات کے خریدار زیادہ تر یہی انڈرسٹینڈنگ والے جوڑے ہیں۔ لیکن اگر یہاں کوئی سچ لکھے یا بولے تو وہ چھوٹے سوچ کا مالک ہیں، وہ تنگ نظر ہیں، وہ دیہاتی ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہماری یونیورسٹی کھوٹے اور چکلے ہیں؟ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ یونیورسٹیاں اور یہ تعلیمی ادارے جسموں کی تجارت کی منڈیاں ہیں؟ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہاں لڑکیاں اور لڑکیاں دونوں ہی جسمانی تعلقات اور زنا کو فروغ دے کر والدین کی عزتوں کے جنازے نکال رہے ہیں۔ یونیورسٹیوں کا مطلب مادر علم ہے۔ یہ کیسے ماں ہیں جو اپنے بچوں کے سر سے دوپٹہ اور جسم سے لباس اتارنے کی تربیت کو پروان چڑھا رہی ہیں؟ یہ کیسے ماں ہیں جو اپنے بیٹوں کو بے حیائی اور زنا کی تعلیم دے رہے ہیں؟ بلکہ یہ یونیورسٹیاں شاید طوائف کے کھوٹوں سے بھی زیادہ گری ہوئی جگہ ہیں، کیونکہ ایک طوائف اپنے مجبوری کے تحت اپنا جسم فروخت کرتے ہیں اور اس کے پاس آنے والے گاہک پیسے دے کر اس کا جسم خریدتے ہیں، مگر ہماری یونیورسٹیاں وہ کوٹے ہیں اور وہ اڈے ہیں جہاں عورت اپنا جسم اپنی مرضی سے اپنے پسند کے شخص کو خوشی خوشی پیش کرتے ہیں، اور یہاں جسم لینے والا کوئی خریدار نہیں ہے، وہ ایک گاہک ہیں جسے مفت میں شراب اور شباب مل رہے ہوتے ہیں، اور جب اپنا جسم اپنی مرضی سے پیش کیا جائے اور لینے والا عورت کی مرضی سے اس کا جسم لے تو پھر نہ عورت اسے جنسی زیادتی یا درندگی کا نام دیتی ہے اور نہ ہی مرد اسے جنسی زیادتی اور درندگی کا نام دیتا ہے۔ یہاں اس فیشن کو انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس سارے فسادات کی جڑ یہ سیو ہے۔ ہمارا دین اسی وجہ سے اس نظام تعلیم کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ نظام تعلیم ہماری نسلوں کو اجاڑ رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان پڑھے لکھے جاہل کے لقب سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ یونیورسٹیاں تعلیم، علم، تربیت، تہذیب، ادب، شعور کچھ بھی نہیں دے رہی، بلکہ جو تھوڑا بہت ان سب کا تناسب موجود ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔
ہماری یونیورسٹیاں فقط کاغذ کے ٹکڑے دے رہی ہیں، غلامی کی سوچ اور سرکاری نوکری کے خواب عنایت کر رہے ہیں، لالچ اور حسد عنایت کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، انفرادی طور پر اصلاح اور کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر اجتماعی طور پر چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ تلخ لکھنے پر معذرت خواہ ہوں، مگر جو بھی لکھا سچ لکھا، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔